الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضرات کی خدمت میں رمضان مبارک کی آمد کی بہت زیادہ مبارکبادی کہ اللہ تعالی رمضان کی برکتوں سے، اس کی نعمتوں سے ہم تمام کو صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے درس قرآن کا سلسلہ ہمارا شروع ہوا ہے۔ یہ تیسرا سال ہے جس کے اندر درس قرآن کا سلسلہ چلے گا۔ رمضان مبارک میں درس قرآن کے سلسلے کی حکمت یہ ہے کہ رمضان سے قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو جب مقدس مہینے میں مقدس کتاب کا نزول ہوا ہے تو دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، سننے سنانے کا زیادہ اس میں رواج ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہ درس قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے، تاکہ اس کے اندر قرآن پاک کے جو احکامات ہیں، اس کا جو میسج ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ چیزیں تاکہ ہم کو معلوم ہو۔ تو اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس سال بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ 2 سال سے ہماری جو ترتیب تھی وہ ترتیب تھی پہلے پارے سے ہم تفسیر کر رہے تھے، لیکن اس سال اساتذہ کے مشورے سے اس ترتیب کو تھوڑا سا بدل دیا گیا ہے کہ اس سال جو درس قرآن کا سلسلہ رہے گا، جو اس کی سیریز رہیں گی، وہ سورۃ الضحیٰ سے سورہ ناس تک رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر پورے ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ جتنے ممکن ہو اتنے انشاءاللہ اتنی صورتیں آپ حضرات کی خدمت میں آئیں گی، کیونکہ سورۃ الضحیٰ سے سورہ ناس تک یہ وہ صورتیں ہیں ہم عام طور سے اس کو نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ جب ہم نماز میں پڑھا کرتے ہیں تو ہم کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ ان صورتوں کا کیا مطلب ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ سے ہماری ترتیب شروع ہوگی۔ اب تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک بات ہم سمجھیں کہ جو وحی ہے اس کی ضرورت کیا ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس پر چند فرائض اللہ نے عائد کیے ہیں۔ چند فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے لگا دیا کہ وہ اپنے اوقات میں جس طرح چاہے اس دنیا کا استعمال کرے۔ اب 2 چیزیں انسان کے لیے ضروری ہو گئی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ اس کائنات سے جو اس کے چاروں طرف گھری ہوئی ہے کیسے اس سے فائدہ اٹھائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس کائنات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہو۔ یہ 2 کام انسان کو کرنا۔ ان 2 کاموں کے لیے، یعنی کائنات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اللہ کی خوشی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ علم کی ضرورت بندے کو ہوتی ہے، اس لیے کہ جب تک اسے معلوم ہی نہیں ہوگا واٹ از دا ریالٹی آف دس مینکائنڈ، ہاؤ ٹو ٹیک بینیفٹ بائی اٹ، کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے، اس وقت تک وہ کوئی بھی چیز اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ نیز جب یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کس میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس میں ہے، تب بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سے کام ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، وہ کون سے کام ہے جو اللہ پسند نہیں کرتا، اس کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے ان باتوں کا انسان کو علم ہوتا ہے۔ There are 3 source of knowledge، کہ علم جو حاصل ہوتا ہے اس کے 3 ذرائع ہیں، 3 سورس ہیں۔ پہلا ہے سینس، حواس،
آنکھ، کان، ناک، منہ، ہاتھ، پیر، اس کے ذریعے بندے کو علم ہوتا ہے. یہ ایک اہم ذریعہ ہے کسی چیز کو معلوم کرنے کا. دوسرا ہے وزڈم، عقل. تیسرا ہے ریویلیشن، وحی. علم کے ان تینوں ذرائع میں کچھ ترتیب ہے. Every source has the particular limit, particular way and the structure. It doesn't cross that limit and that structure. کہ ہر ذریعے کا، ہر سورس کا ایک الگ دائرہ کار ہے، وہ اسی کے اندر رہ کر کام کرتا ہے. مثلا بہت سی چیزیں وہ ہے جو صرف ہمیں سینس سے معلوم ہوتی ہے، اپنے حواس سے معلوم ہوتی ہے، حواس خمسہ، جس کے اندر آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے. ان کے ذریعے ہم کو معلوم ہوتا ہے. مثلا اس وقت میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. آنکھ کے ذریعے مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ انسان ہے، اور آنکھ نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا کلر کیسا ہے، بال کالے ہیں اور پیشانی چوڑی ہے وغیرہ. اب میں یہ سوچوں کہ یہ جو چیزیں مجھے معلوم ہوئی یہ صرف عقل کی بنیاد پر معلوم ہو، حواس سینس کے ذریعے نہ ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں. اگر میں آنکھیں بند کر کے یہ سوچنا چاہوں کہ یہ جو انسان میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کا رنگ کیا ہو مجھے معلوم ہو جائے، اس کے اعضاء کی بناوٹ کیسی مجھے معلوم ہو جائے، تو یہ ناممکن چیز ہے. کیونکہ جو چیزیں حواس کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے وہ محض عقل کی بنیاد پر معلوم نہیں ہو سکتی. اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے، عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، وہ صرف حواس سے، سینس سے معلوم نہیں ہو سکتی. مثلا اسی شخص کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ماں ضرور ہے، یہ آدمی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا. حالانکہ اس کی پیدائش کا منظر میرے سامنے نہ ہے اور نہ ہی اس کی ماں میرے سامنے ہے، لیکن میری عقل بتا رہی ہے یہ شخص خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے. اب اگر میں یہ علم اپنی عقل کے بجائے اپنی آنکھ سے حاصل کرنا چاہوں تو یہ ممکن نہیں ہے. تو جہاں تک حواس خمسہ کا تعلق ہے وہاں تک عقل کی کوئی رہنمائی نہیں ملتی، اور جہاں حواس خمسہ سینس جواب دے دیتے ہیں وہاں پر کام شروع ہوتا ہے عقل کا. اور ایسا نہیں ہے کہ عقل کا دائرہ بہت وسیع ہو، اس کی بھی ایک خاص حد ہے، اس حد پر جا کر وہ اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے. اور بہت سی باتیں وہ ہیں جن کا حواس خمسہ اور عقل دونوں سے اس کا مقابلہ، یعنی وہ ذریعے وہ چیزیں حاصل معلوم نہیں ہو سکتی. اب اسی شخص کے بارے میں آنکھ نے تو بتا دیا کہ انسان ہے، عقل نے بتا دیا کہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اس کی کوئی نہ کوئی ماں ہے. اب یہ سوال کا جواب نہیں معلوم کہ اس انسان کو پیدا کیوں کیا گیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اس کا خدا اس سے راضی ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جس سے اس کا خدا ناراض ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں حواس اور عقل دونوں مل کر بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو اللہ رب العالمین نے ان سوالات کے جوابات کے لیے جو ذریعہ نافذ کیا ہے وہ ہے وحی، ریویلیشن. وہ ہے ریویلیشن کا سورس. اس سے واضح ہو گیا کہ وحی، ریویلیشن انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم، سورس آف نالج ہے کہ حواس اور عقل سے جو جواب نہیں مل سکتا وہ جواب وحی کے ذریعے معلوم ہوگا. اور ایک اہم بات یہ سمجھیں کہ وحی صرف دینی عقیدے کا نام نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے دین کا عقیدہ ہو، بلکہ ایک ریشنل نیڈ ہے، ایک عقلی ضرورت ہے کہ کوئی حکومت اپنے کسی سفیر کو، ایمبیسڈر کو کسی ملک کو بھیجتی ہے کہ آپ وہاں جا کر ہماری نمائندگی کریں، اور اس کو کوئی انسٹرکشنز نہ دیے جائیں، کوئی ہدایات نہ دی جائیں کہ آپ کو وہاں پر جا کر کرنا کیا ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ حکومت چلانے والے نہایت بیوقوف ہیں، کیونکہ اتنا لمبا خرچ کر کے ایک آدمی کو ایک ملک بھیجا ہے اور بغیر کسی گائیڈنس کے، بغیر کسی انسٹرکشن کے اس کو بھیجا ہے، تو یہ حماقت کا اعلیٰ درجہ ہوا. تو اللہ رب العالمین سے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ بندے کو نائب بنائے، انسان کو دنیا میں نائب بنا کر بھیجے اور بغیر کسی انسٹرکشنز کے اس کو اس دنیا میں جینے دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے وحی کا سلسلہ شروع کیا، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا،
ایک عام انسان کی ہدایت کیسے ہو کہ وہ اللہ کی طرف کیسے آنے والا بنے، تو اسی لیے اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہی صرف عقلی ضرورت کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے دین عقیدے کے ساتھ ساتھ عقلی ضرورت بھی ہے۔ تو قرآن ہے جو پورا وہی ہے، تو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، تو اس کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ کی خوشی کس میں ہے اور اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، یہ چیزیں ہم کو معلوم ہو سکتی ہے۔ تو یہ آج ایک تمہیدی گفتگو تھی، انشاءاللہ تفصیلی بات آتی رہے گی آپ کے اوپر۔ کل سے انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ سے ہمارا درس تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔